الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، بزم احسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اراکین اور اس محفل پاک کے جملہ منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس پرآشوق دور میں بھی اور پرفتن دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر پاک کی محفل منعقد کی. دعا ہے رب لم یزل ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا اور آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. ظاہر ہے سامعین مکرم، یہاں نہ تو حقیقتاً میں آپ کے لیے آیا ہوں اور نہ ہی آپ میرے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم سب اپنے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
اپنی نسبت غلامی اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ الجامع الصغیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور الدر المنصور میں امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے، اور صلحاء اور اولیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید ہمیں آغاز میں ہی سورہ فاتحہ میں یہ واضح پیغام دیتا ہے اور یہ عقیدہ سمجھاتا ہے کہ ایاک نعبد، عبادت کے لائق صرف ذات باری تعالی، عبادت کے لائق صرف ذات باری تعالی ہے۔ ہر وہ کام، عمل اور فعل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے، عبادت صرف ذات باری تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، شرک ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے میرے رب کا فرمان بھی حق ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سچ ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر حضور اپنی زبان مقدس کھولتے ہیں اور اپنے زبان مقدس سے اور دہن مبارک سے کوئی بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان هو الا وحی یوحیٰ، اگرچہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر گفتگو، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر بھی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ذات باری تعالیٰ ہے، تو حدیث پاک اور قرآن کریم کی اس آیا میں تطبیق یہ ہے، محدثین اور مفسرین نے بیان فرمائی کہ مختصر سا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر جو ہے یہ ذکر خدا کا غیر نہیں ہوتا۔ انبیاء کا ذکر جو ہے یہ ذکر خدا کا غیر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ انبیاء کا ذکر اور چیز ہے، اللہ کا ذکر اور چیز ہے، نہیں، ذکر انبیاء بھی حقیقت میں ذکر خدا ہی ہوتا ہے۔ ذکر انبیاء بھی حقیقت میں ذکر خدا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کائنات ارضی و سماوی میں، کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو ہر نبی کا ذکر عبادت، ہر نبی کا ذکر عبادت۔ صرف وہ عمرہ دے ٹکٹ قرآن دازی دے ٹائم جاگنا ہے یا پہلے بھی جاگ سو تھوڑے جائے۔
ایڈا ڈما نعرہ نہیں ان کافی ہے نہ ساری تقریر واسطے کو نعرہ کافی ہے. بس اس عقیدت سے بیٹھے کہ قرآن اندازی میں نام نہ بھی آیا تو سرکار بلانا چاہیں تو ویسے بھی بلا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کا ذکر عبادت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین مبعوث ہوئے تو ہر نبی کا ذکر عبادت. مگر سارے نبی ایک جیسے نہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں. تو یارو اب تو بڑا جو ہے ایڈوانس دور آ گیا ہے. اب تو بازار میں چلے جائیں تو ایک ایک جنس کی 100 قسمیں ہوتی ہیں. پھل لینا چاہیں تو مختلف ریٹ، اس طرح کوئی چیز لینا چاہیں تو نام وہی ہے، کوالٹی مختلف، ریٹ مختلف. تو یہ مولویوں کا ایسے ہی بس وہ کہتے ہیں کہ گھڑی ہوئی بات ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. انبیاء بھی ایک جیسے نہیں سارے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء مرسلین کی جماعت ہے یہ سارے بھی میں نے برابر کسی کو کسی پر فضیلت ہے. ہاں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، مگر جو بات متفقون علیہ ہے وہ یہ کہ ہر نبی اور رسول کا اپنا مقام، مگر میرے آقا کا مقام سب سے اونچا ہے. حضور کو جملہ انبیاء اور مرسلین پر فضیلت ہے، تو جب ذات مصطفیٰ کو جملہ انبیاء کی ذوات پر فضیلت ہے تو ظاہر ہے حضور کا ذکر کو بھی دوسرے انبیاء کے ذکر پر فضیلت ہوگی نا. پھر حضور کا ذکر بھی دیگر انبیاء کے ذکر سے اونچا فائد فضیلت والا ہوگا. اب دیکھیے جب ہر نبی کا ذکر عبادت، ہر نبی کا ذکر عبادت، تو جس نبی کے ذکر کے لیے ہم نے محفل سجائی ہے ان کا ذکر تو جملہ انبیاء کے ذکر سے فائق اور اونچا اور افضل ہے. اب جب ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو اندازہ لگائیے ذکر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اس لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آیت کریمہ بڑی مشہور ہے مگر بڑی پرلطف بات ہے اگر آپ توجہ رکھیں گے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب اگر اللہ رب العزت چاہتا اتنا فرما دیتا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو بات پھر بھی سمجھ آ جاتی کہ حضور کا ذکر اللہ نے اونچا کیا، سب سے اونچا کیا. مگر فرمایا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو کاف خطاب کی ذات فرمائی، ضمیر خطاب، کیونکہ تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے. اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ قانون ہے، رواج ہے کہ کسی کی عزت کسی کی وجہ سے، مثلا باپ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو بیٹا نکما بھی ہوگا تو اس کی عزت بابا کی وجہ سے، یا بیٹا کوئی آفیسر بن گیا باپ سادہ آدمی ہے تو اب بابا جی کی عزت بیٹا کی وجہ سے. یہ ہے ہمارا دنیاوی اصول اور قانون کہ کسی کی عزت کسی کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہارا قانون، میرا قانون اور ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کا ذکر کسی کی وجہ سے بلند نہیں کیا. آپ کا ذکر کسی کی وجہ سے بلند نہیں کیا. حبیب ایسا نہیں کہ آپ حضرت آدم صفی اللہ کی اولاد سے ہیں اس لیے آپ کے ذکر کو فضیلت بخشی، اس لیے بھی نہیں کہ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اس لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اس لیے بھی نہیں حبیب کہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں، اس لیے بھی حبیب نہیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حبیب اس لیے بھی آپ کا ذکر بلند نہیں کیا
کہ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور وہ قریش میں صاحب ثروت اور ممتاز مقام رکھتے تھے. حبیب اس لیے بھی نہیں کہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کے گھر آپ کی ولادت ہوئی، وہ قریش میں سے سب سے سونے تھے اس لیے آپ کا ذکر بلند کیا. نہیں حبیب نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، بات تو سمجھا رہا ہوں. بھلا یارو جس سے پیار ہو، جس سے، اس کا ذکر بھی کسی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تو فرمایا حبیب تو محبوب ہے نا، تو اس سے تو پیار ہے نا، تو تیری شان، تیری عزت، تیری سطوت، تیری رفعت، تیرا ذکر کسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ حبیب ہم نے کائنات کو اگر کوئی عزت عطا کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حبیب ہم نے آدم علیہ السلام کو مقام عطا کیا تو آپ کی وجہ سے، شیس علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا تو آپ کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا تو حبیب آپ کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کو مقام عطا کیا تو آپ کی وجہ سے، حضرت عبد المطلب کو ممتاز کیا قریش میں تو آپ کی وجہ سے، پھر حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو الگ بنایا آپ کی وجہ سے. حبیب آپ کی عزت کسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کائنات کی عزتیں آپ کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسند ابو یعلا میں یہ حدیث نقل ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل ذرا بتا تو صحیح میرے رب نے میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب نے میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے. اب آقا کو تو پتا ہے نا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے مقام عطا کیا اسے اپنے مقام کی خبر نہ ہو، مگر امت کو بتانا تھا اس لیے پوچھا جبریل تو بتا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ رب نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے اے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی. اب حبیب جس نے تیرا ذکر کیا، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے نا. ہمیں حبیب جس نے تیرا ذکر کیا ذکرنی، اس نے میرا ذکر کیا. اچھا یارو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جس نے میرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر کیا، یعنی جس نے اللہ اللہ کی اس نے تیرا ذکر کیا. نہیں، فرمایا حبیب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. فرق دیکھیے، گویا رب ذوالجلال یہ فرمانا چاہتا ہے کہ حبیب میرا جو ذکر ہے نا وہ صرف میرا ذکر ہے. میرا جو ذکر ہے نا وہ صرف میرا ذکر ہے، اور حبیب تیرا جو ذکر ہے نا وہ تیرا بھی ذکر ہے اور میرا بھی ذکر ہے. اچھا اس بات کو اور تھوڑا سا کھول لیتے ہیں کہ حبیب اگر کوئی ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے اور میرا ذکر کرتا رہے تو چونکہ میرا ذکر صرف میرا ذکر ہے اس لیے اسے ایک اجر دوں گا، سنگل کریڈٹ دوں گا، ایک ثواب دوں گا تو ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے. مگر حبیب جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے، جو ساری رات تیرا ذکر کرتا رہے، نہیں حبیب اب اسے اپنے ذکر کی طرح سنگل کریڈٹ نہیں بلکہ ڈوئل کریڈٹ دوں گا، دوہرا اجر دوں گا.
اپنے اجر پہ ایک نیکی، اپنے ذکر پہ ایک نیکی دوں گا، تیرے ذکر پہ 2 اجر دوں گا۔ اس لیے کہ حبیب تیرا ذکر، تیرا بھی ذکر ہے اور میرا بھی ذکر ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے اور ذکر خدا کیا ہے؟ میری ذرا طبیعت تھوڑی سی کھلی ہے، میں اپنے مزاج کا آدمی ہوں، اللہ مولوی ہوں، آج کل کے مولویوں سے ویسے ہی اللہ بچائے، یعنی پھڈا فتویٰ بازی فتنہ گری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ نہیں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ تو دیکھیے ذکر خدا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال صالحہ، یہ کیا ہے؟ ذکر خدا ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ صرف درود کی، بس۔ کیا؟ صرف درود پاک۔ اب دیکھیے ذرا فرق دیکھیے، ذکر خدا نماز، ذکر خدا زکوٰۃ، ذکر خدا حج، ذکر خدا روزہ، جملہ عبادات ذکر خدا، مگر کرتا کون ہے؟ بندہ۔ ذکر خدا کرتا کون ہے؟ بندہ۔ خدا تو اپنی عبادت نہیں نہ کرتا، نہ خدا نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، یہ کام خدا تو نہیں نہ کرتا بھائی۔ خدا کی عبادت کرنا کام ہے بندوں کا۔ اب دوسرا دیکھیے، دوسری طرف درود پاک کیا ہے؟ یہ ذکر، یہ کون کرتا ہے سب سے پہلے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا سب سے پہلے اپنے حبیب کا ذکر میں کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے حبیب کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اب ذرا فتووں کے ڈر سے ہٹ کے سوچئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں نہ میں جواب دے دیجئے گا، جو کام بندے کریں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو کام خدا کرے وہ بڑا ہوتا ہے؟ اگر کسی مولوی کے فتوے کا ڈر ہے تو وہ مجھے ہی پوچھے گا نا آ کے۔ آپ نے تو اتنا بتانا ہے کہ جو کام بندہ کرے وہ کام بڑا اور فضیلت والا ہے یا جو کام خدا کرے وہ بڑا اور فضیلت والا ہے۔ ظاہر ہے خدا کے کام کو بندے کا کام تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ تو دیکھیے بندوں کا کام خدا کی عبادت کرنا اور خدا کا کام اپنے حبیب کا ذکر کرنا۔ پھر دیکھیے میں نے عرض کیا درود پاک، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، مگر نماز مقید وقت کے لیے ہے۔ نماز کے ساتھ قید، روزے کے ساتھ قید، حج کے ساتھ قید۔ دیکھیے کیسے نماز، بھئی فجر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں ادا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا ہوگی۔ ظہر کی نماز عصر کے وقت ادا نہیں، قضا ہوگی۔ عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا نہیں، قضا ہوگی۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت ادا نہیں، قضا ہوگی۔ پھر دیکھیے روزے، اب تو سردیوں میں آ گئے، مگر جب گرمیوں میں تھے روزے جون جولائی میں، تو بھلا کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھتے، عالم صاحب سے کہ حضرت جی بندہ کمزور ہوں، روزے گرمیوں کے ہیں، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ روزے دسمبر جنوری میں نہ رکھ لوں؟ وہ کہے گا بھائی اس وقت قضا ہوں گے، ادا رمضان میں ہوں گے، وہ جس موسم میں آئے۔ اچھا جی اتنی گنجائش تو کر دینا، آپ تو اپنے ہیں نا، اتنی گنجائش کر دیں کہ میں دن کو روزہ نہ رکھوں، رات کو رکھ لوں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، دن کو رکھنا ہے، رات کو نہیں رکھ سکتے۔ حج کہ نہیں، رش بڑا ہوتا ہے، ہجوم بڑا ہوتا ہے، پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی 35 40 50 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ مولانا صاحب مجھے کوئی فتویٰ دے دیں تو میں ذی الحج کی بجائے جا کے محرم میں حج کر لوں۔
تو کہا کہ نہیں جناب، ذی الحج کے دوسرے دنوں میں بھی نہیں کر سکتے، یہ جو مخصوص ایام حج ہیں بس ان 5 دنوں میں حج ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ تو رب فرماتا ہے حبیب میری عبادت کبھی کبھی ادا، اکثر اوقات قضا، ایسا ہے نا، میری عبادت کبھی کبھی ادا، اکثر اوقات قضا، مگر حبیب تیرا ذکر جب کوئی کرے، وہ صبح کرے، شام کو کرے، دن کو کرے، رات کو کرے، وہ بیٹھ کے کرے، کھڑا ہو کے کرے، وہ اذان میں کرے، اذان سے پہلے کرے، اذان کے بعد کرے، نماز میں کرے، نماز سے پہلے کرے، نماز کے بعد کرے، بلکہ اذان اور نماز تو حبیب تیرے ذکر کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے حبیب میں نے اپنے ذکر کو مقید رکھا ہے، مگر تجھ سے پیار ہے نا، تو میرا محبوب ہے نا، تیرا ذکر کبھی قضا نہیں ہوگا، میری عبادت مخلوق قضا کرتی رہے گی، قضا آتی رہے گی، مگر حبیب تیرا نام کوئی جب بھی لے گا تبھی ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، بس اور تھوڑی سی میں گفتگو کر کے اب آپ کی زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ کو عموماً ختم نبوت پر بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، وہ آپ علماء سے کئی بار سن چکے ہیں، میرا وہ موضوع نہیں، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا ایک پہلو اس آیت کریمہ سے لے کر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے تھوڑی سی توجہ کیجئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے، توجہ ہے، دوسرے مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جاگدے ہو؟ میں توڑے وال تکنا تسی پر نہیں کی تو تک دے ہو۔ وازواجہ امہاتہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وازواجہ امہاتہم، کہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ادھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی کے، کوئی نہیں سمجھے بھئی، میاں اور بیوی کے نکاح سے اولاد پیدا ہو تو کوئی کہے کہ آپ اپنی اماں جان کو تو اماں جان کہہ سکتے ہیں، مگر ابا جی کو، بابا جی کو ابا، کوئی ماننے والی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے ازواج امہاتہم، ازواج مطہرات تو تمہاری مائیں ہیں، مگر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار کوئی میرے حبیب کو باپ نہ کہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ ماں باپ کا رشتہ جو ہے نا، یہ ابویت و ابنیت کا جو ہے رشتہ، یہ بڑا عام سا رشتہ ہے۔ کوئی دنیا میں بھی کسی کو ابا ابا کہتا پھرے اور کوئی میرے حبیب کو بھی ابا کہے، نہ مجھے گوارا نہیں۔ اور جس رب کو رشتہ ابویت سے پکارنا گوارا نہیں، وہ کوئی 14ویں 13ویں صدی کا مولوی کہے کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے، رب کو ایسا کیسے گوارا ہوگا؟ پھر دیکھیے رب کو اپنے حبیب سے پیار کتنا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھ دی
اس ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. سن رکھا ہے نا علماء سے، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ ہے میرے آقا کی اپنی امت سے قربت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اپنی امت سے قربت ہے کہ مومنین کی جانوں سے قریب ہیں. ایک ہے اللہ کی اپنے بندوں سے قربت، وہ کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. نبی کی امت سے قربت، جان سے زیادہ قریب، اللہ کی بندوں سے قربت، شہرت سے زیادہ قریب. تو ذرا بتائیے نا کسی مولوی کے ڈر کو ہٹا کے یہ انسان کی جان اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے یا شہرت زیادہ قریب ہوتی ہے؟ اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو ایک آسان طریقے سے عرض کر دیتا ہوں. آپ ہر روز جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جیسے ہی اس کے حلق پہ چھری چلائی شہرت کٹ گئی. اب جیسے ہی شہرت کٹی خون بہ رہا ہے مگر جانور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جانور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی جان ہے، ابھی جان ہے، زندہ ہے. اچھا خدا نہ خواستہ اگر حرام ہو جائے، آپ ذبح نہ کر سکے، شہرگ نہیں کٹی مگر پڑا ہے مردہ ہے. نہیں بات سمجھے؟ فرمایا میرا ہے بندوں سے تعلق شہرگ کا، میرے حبیب کا تعلق ہے امت سے جان کا. او بھائی شہرگ کٹ بھی گئی، جان باقی رہی تو زندہ ہے، اور اگر جان نکل گئی شہرگ نہ بھی کٹی تو مردہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ادھر سے کوئی کمی رہ گئی نہ تو خیر ہے، یہ پوری کروا لیں گے، اور اگر ادھر سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ والا معاف نہیں کرے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بس میری آخری ایک دو باتیں ہیں، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں تو میرا حق بھی نہیں بنتا بات کو طویل کرنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ادب کا کیا کیفیت ہوتی تھی. ادب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا احترام اور حضور کی عظمت صحابہ اکرام کے رگ و جان میں کیسے جا گزری تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. وہ کیٹاگریز بیان کی اختصار کے ساتھ. فرمایا ایمان والو تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند. اچھا کبھی سوچا ہے کہ یہاں ذات کی برابری کی تو بات ہی نہیں، حضور کی ذات کی کائنات میں کون برابری کر سکتا ہے؟ یہاں ذات کی برابری کی بات ہی نہیں، یہاں تو آواز کی برابری کی بات ہے، یا آواز کے اونچا ہونے کی بات ہے کہ تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی بھی نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور دوسری بات جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، یہ تمہارا انداز تکلم اور انداز تخاطب میرے حبیب کے لیے نہ ہو. جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو اونچی آواز بھی بین، برابری بھی آواز میں، انداز میں بین. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بس اتنی غلطی ہو گئی کہ آواز ذرا سی بلند ہو گئی یا برابر ہو گئی، سارے اعمال ضائع.
تیسری کیٹیگری ہے، اور وہ کیا ہے کہ آواز کو پست رکھنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ انہیں متقی ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں متقی پارسا پرہیزگار کون؟ جو سب سے زیادہ نمازی، سب سے بڑا روزے دار، زیادہ عبادت کرنے والا، ہمیشہ مسجد میں رہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا متقی۔ رب فرماتا نہیں، میرے ہاں اور کرائٹیریا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، ہر سال حج بھی کرتا ہو، کوئی عبادت قضا نہ کرے، مگر ذرا سی آواز اونچی ہو گئی، انتحبط اعمالکم، سب کچھ ضائع۔ مگر اتنا کر لیا، نہ نمازیں پوری نہ روزے پورے۔ ویسے اس بارگاہ میں اگر وہ عدل کا چھاننا لگائے تو پورا کون آوے؟ نہ نمازیں پوری نہ روزے پورے نہ تقاضے کے مطابق عبادات پوری، مگر سونا میں تیرا پتڑا ہوں، میں تیرا مدڑا، میں تیرا ساتھ ہوں، توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑی۔ خواجہ فرید نے اتنی بڑی بات کہی ہے، کبھی سوچا ہے؟ توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ ذات کی بات نہیں سونا، جو کوئی تیرا نام لے لے مجھے لے جائے، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں۔ یہ نہیں کہا کہ سونا میں تیرا غلام، میں تیرا نوکر، نہیں، فرمایا تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں۔ یہ سرائکی ہے اور بڑی لطیف بات کی۔ ادھر کہا تیرے باندھے، تیرے جو غلام ہیں بندے ہیں، آگے یہ نہیں کہا کہ انہاں دی باندیاں، نہیں، فرمایا انہاں دی باندڑیاں۔ تیرے باندھیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے، اٹھائیے ذخیرہ حدیث، جب حضور کی خدمت عالیہ میں صحابہ حاضر ہوتے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ تو فی حاجتک، میں آقا علیہ السلام کی فی حاجت، آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں کسی کام کی گھر سے حاضر ہوا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہماری اکثر عادت یہ تھی کہ اگر حضور اپنے گھر تشریف لے جاتے تو ہم باہر سے دستک نہیں دیتے تھے۔ کیا؟ دستک نہیں دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تو میں حضور عشاء پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، اب کوئی صحابی غلام آیا، آپ آگے دروازے پہ بیٹھ گیا، دستک نہیں، دستک۔ حضور اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم دستک۔ اچھا، عرض فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پھر ایمرجنسی حالات بھی ہوتے ہیں تو دستک دینی پڑتی ہے۔ اب دستک صحابہ دیتے کیسے تھے؟ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، اس پہ باب باندھا ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے در انور کو دستک کیسے دیتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے گھر مبارک کے جو دروازے تھے صحابہ کھٹکھٹاتے کیسے تھے؟ کانت تقرع بالاظافر،
کیسے کھٹکھٹاتے تھے، یہ انگلی ہے نا، ناخن ہے، ناخن کا جو آخری پورا ہے نا، آخری حصہ، یوں اس کو ایسا سا دروازے سے لگا. یہ مائک ہے، آواز آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے. یارو کبھی ایسی بھی دستک ہوئی ہے کہ دروازے پہ دستک دی جائے، ناخن کا آخری حصہ پورا لگا کے یوں دروازے کے ساتھ مسک کرنا، پھر بیٹھ جانا. اور ملا علی قاری نے تو کمال کر دیا، فرماتے یہ دستک دینا کیسا تھا جو امام بخاری نے بیان کیا. فرماتے ہیں اے دربن خفیفہ، وہ ایسا سا بالکل ناخن کو دروازے کے ساتھ لگاتے تھے ایسے، ودکن لطیفہ، اور اس دستک کی فرماتے اتنی لطیف آواز ہوتی تھی، کیا بتاؤں کہ صحابہ کی اس دستک کی آواز کتنی لطیف ہوتی تھی. فرماتے کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں، لتعظیم ہی و تکریم ہی و تشریف ہی. فرماتے ایسی لطیف دستک صرف حضور کی عزت، اکرام، تعظیم اور حضور کی شرف کے لیے ہی ہو سکتی ہے کائنات میں. ایسی لطیف دستک کبھی کسی نے نہیں دی. اچھا یارو، مدینہ شریف ہو حاضری، بس میری بات ختم ہونے لگی ہے. اب تو انہوں نے وہ باب جبریل بند کر دیا، اب وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا. مگر آج سے 2-4 سال پہلے جب ہم حاضر ہوتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ جہاں وہ کھڑا ہو کے اجازت مانگتا تھا نا حضور حاضر ہو جاؤں، وہاں سے ذرا داخل ہو کے قدمین شریفین میں حاضری دی جائے. وہ حاضری کیسی ہے، اللہ اکبر. وہ کسی نے تو کہا ہے نا، اقبال سے کسی نے پوچھا کہ در مصطفیٰ کی حاضری کیسی ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے ادب گاہے زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید آبا یزید اینجا. اقبال کہتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ بارگاہ رسالت مآب کے آداب کیا ہے. اگر بارگاہ رسالت مآب کے آداب سیکھنے ہیں تو پہلے کسی سے پوچھ یہ جنید اور بایزید کون تھے، یہ جنید اور بایزید کون تھے. پہلے ان کا مقام کسی سے پوچھ، پھر ان کا ادب دیکھ. اقبال کہتا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. مولوی علی پابندی سے باہر نکل کے اقبال کہتا ہے کہ یہ نیلی چھت والے آسمان کے نیچے زمین کا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے جس کے آداب رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے، رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے. اقبال رب کے عرش سے بھی زیادہ مدینہ کے آداب، روضہ رسول اللہ کے آداب رب کے عرش سے بھی زیادہ. وہ خدا ہے، یہ مخلوق ہے. اقبال کہتا ہے تو سمجھا نہیں، تو عشق کی وادی کا مسافر نہیں بنا. اور بھائی اقبال کہتا ہے اگر ادھر کوئی بے ادبی ہو گئی نا، میں نے اس لیے کہا کہ وہاں سے زیادہ یہاں خیال رکھ، اگر وہاں بے ادبی ہو گئی نا تو یہ چھڑوا لیں گے، تو یہ چھڑوا لیں گے. اور اگر یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا. نفس گم کردمی آید جنید آبا یزید اینجا. اقبال کہتا ہے یہاں تو جنید اور با یزید جیسے بھی اپنی سانسیں روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس کا اونچا ہونا بھی بے ادبی میں نہ ہو جائے. اچھا دیکھیے، یہ ہے فارسی، کسی اردو والے سے نہ پوچھ لیں کہ بارگاہ رسالت مآب کے آداب کیا ہے.
اقبال کہتا ہے اگر میری فارسی کی سمجھ نہیں نہ آئی تو ضلع سرگودا میں ایک دربار ہے سیال شریف، اور وہاں کے ایک مسند نشین ہوئے ہیں خواجہ فخر الدین، ذرا ان سے جا کے پوچھئے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ کوشش ہوتی ہے نا باب جبریل سے گزر کے حاضری دیں، تو خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں باب جبریل سے داخل ہونے لگا نا تو آگے جبریل کھڑا تھا، تصورات کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا حضرت کدھر جانا ہے؟ فرمایا میں کہنے لگا کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے، وہ کہتا جناب رکیں، کچھ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ایسے نہیں۔ فرمایا میں نے پوچھا کہ کیسے جانا ہے؟ تو اب خواجہ فخر الدین سیالوی کی زبانی سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا ایسے ایسے نہیں مولویوں کی طرح گلا پھاڑ کے، نہیں، کوئی سینس بھی سمجھ آئی لفظوں کی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے سے فخر جبریل کو جی کہتے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ فرماتے ہیں جبریل نے کہا حضرت ہاتھ پیچھے باندھ لیجئے، یہاں ہاتھ سے دستک نہیں دیتے، یہ در حبیب خدا ہے، یہاں پلکوں سے دستک دیتے ہیں، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ ذرا سی اونچی آواز ہوئی، یوں کا سرمایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ہاتھ سے دستک نہیں دیتے، اپنی پلکوں سے۔ ہائے 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 ہائے، وہ قبلہ اقبال عظیم ایک شاعر ہوا ہے بڑا خوبصورت، آنکھوں سے نابینا تھا مگر دل کا بینا تھا۔ وہ کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو اور پھر کوئی زبان کھولے، وہاں کوئی عرض گزاری میں بھی زبان کھولے۔ اقبال عظیم کہتا ہے میری حاضری ہوئی نا تو میں زبان کھولنے لگا تو مجھے جبریل کی وہ بات یاد آ گئی، تو کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوا، پھر میرے دل نے کہا کہ اقبال عظیم ضروری تو نہیں کہ محبوب کو اپنی زبان سے عرض کیا جائے، محبت کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، عاشق تو 100 طریقے محبوب سے گفتگو کے نکال لیتے ہیں۔ تو کہتا پھر میرے دل نے کہا مجھ سے، اقبال عظیم کہتا ہے کہ ان کی بارگاہ یہ ہے، ان کی بارگاہ اور یہ ہے ان کی محفل۔ اقبال عظیم کہتا ہے ان کی محفل کے آداب کچھ اور، ذرا سوچ کہاں کھڑا ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، یہاں زبان نہیں کھولتے، دربار مصطفیٰ میں کھڑا ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ پھر میں نے دل سے پوچھا کہ کچھ عرض تو کرنا ہے نا، جھولی تو پھیلانی ہے نا، تو عرض کیسے کروں؟ وہ کہتا ہے کہ پھر دل نے آواز دی ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، وہاں جا کے زبان نہیں کھولتے، وہاں آنکھوں سے بات کرتے ہیں۔ اور عاشق کہتے ہیں کہ محبوب کی بارگاہ میں جب عاشق کھڑا ہو یا کتنی دوری کیوں نہ کھڑا ہو، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم عاشق کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے رخسار پہ نہیں پہنچتا، پہلے محبوب کی بارگاہ میں پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو اور کوئی سمجھے گا کیا، کہ سونا میں اپنے دکھڑے کسے سناؤں، اپنے غم کی داستان کسے سناؤں۔ یارو دکھڑے تو اس کے سامنے روئے جاتے ہیں نا جو دکھڑوں کو سکھڑوں میں بدلنا جانتا ہو، غم کی داستانیں تو اسے سنائی جاتی ہیں نا
جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو غموں کا مداوع کرنا جانتا ہو، تو اقبال عظیم کہتا ہے میں اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو اور کوئی سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ اقبال عظیم ابھی وہیں کھڑا تھا، میری 2 منٹ کی گفتگو ہے، اقبال عظیم وہیں کھڑا تھا کہ وہاں کھڑے کھڑے اوپر سے احمد ندیم قاسمی آ گیا۔ احمد ندیم قاسمی در رسول پہ کھڑا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یوں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے تو وہی احمد ندیم قاسمی ہے جو پاکستان سے چلا تھا؟ کوئی قد ذرا اونچا نہیں یہاں کھڑے ہو کے نظر آ رہا تجھے اپنا؟ تو احمد ندیم قاسمی قبلہ قاری صاحب جب در رسول پہ پہنچا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے، کہتا ہے تھا ہے تو وہی مگر نسبت اعلیٰ ہے، تو کہتا ہے آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، اب تیرے دروازے پہ سونا کھڑا ہوں، تو اب اپنا قد ماپتا ہوں نا، اب کتنا اونچا ہوں، آج تیرا سائل ہوں، تیرا بھکاری بن کے کھڑا ہوں نا، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ اقبال عظیم کہتا ہے کہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں نا، قدم تیرے دروازے پہ ہیں، سر عرش سے ٹکرا رہا ہے۔ اور پھر قبلہ ابھی اقبال عظیم احمد ندیم قاسمی وہی کھڑے تھے، خیرات مانگ رہے تھے کہ اس دربار سے خیرات کیسے لی جاتی ہے۔ چولی پھیلائی، چولی پھیلا کے احمد ندیم قاسمی جب خیرات مانگتا ہے نا، مانگت بن کے کھڑا ہے، پھر لے کے چلتا ہے، پھر خیرات لے کے چلتا ہے، تو آیا تھا تو سر جھکا ہوا تھا، واپس جا رہا ہے تو سر اٹھا کے جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے تو سر اٹھا کے جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ کائنات والو آیا تھا تو فقیر تھا، جا رہا ہوں تو بادشاہ بن کے جا رہا ہوں، آیا تھا تو لینے والا تھا، جا رہا ہوں تو بانٹنے والا بن کے جا رہا ہوں۔ یارو اس بارگاہ میں جا کے کوئی صدا لگا کے دیکھے تو صحیح، مانگ کے دیکھے تو صحیح، وہ نوازتے کیسا ہے، وہ عطا کیسے کرتے ہیں۔ اور میں بات یہاں پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ قبلہ میں 2018 میں جب حاضر ہوا، میرے ساتھ ایک دوست تھے، میری بات ختم ہے، ایک جملہ ہے، مجھے کہنے لگے کہ ریاض الجنہ شریف میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ذرا ان سے ملاقات نہ کریں۔ میں نے کہا یار بابوں سے ڈر بڑا لگتا ہے، کہیں ایک بارگاہ رسالت مآب ہے، دوسرا صوفی بزرگ ہو تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں یہیں بیٹھا ہوں پیچھے چھتریوں کے نیچے، تو جا ذرا ان سے ملاقات کر کے آ۔ وہ میرا دوست گیا، کہتا ہے میں جا کے بیٹھا تو میں نے بابا جی کے وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، تو بابا جی سے میں نے عرض کی بابا جی کوئی نصیحت، بس آخری جملہ ہے، بابا جی کوئی، کہتے ہیں بابا جی نے فرمایا بیٹا یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم درد کتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔